خصوصاً نوجوان اور آپ میں سے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سینکڑوں یا ہزاروں میں ہوں گے، اچھی طرح سے سمجھ لیں تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ اس جوانی کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور آپ کی جوانی کی حفاظت کے لیے آپ کے ماں باپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کے استاد کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کا سماج کچھ نہیں کر پائے گا۔ آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے خود قدم اٹھانا ہے، اور جب جوانی کی حفاظت کرنی ہے تو مطلب اپنے ایمان، اپنے کردار، اپنی صحت، اپنی عادات کی حفاظت تمہیں کرنی ہوگی تو تم بچ سکو گے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری جوانی داغوں میں ڈوب گئی ہوگی اور آگے تمہاری فیملی لائف کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ فکر جس بات کا تھا وہ یہ کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم فسق، لوگوں اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بے قابو ہوں گی اور تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے کان کھول کر کے سنیں اور اپنے دل میں لکھ کر کے رکھیں، اپنی ایمان کی بھی حفاظت کرنا، اور اگر کہیں کنفیوژن ہو جائے تو کسی اچھے عالم سے مل کر اپنا کنفیوژن دور کرنا۔ ایمان کا مطلب اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات، آخرت کے متعلق دین کے کسی بھی چیز کے بارے میں کنفیوژن کہیں سے بھی آئے، چاہے کسی ویب سائٹ کے ذریعے، چاہے کسی فورم کے ذریعے، چاہے کسی تھیوری کے ذریعے، اور چاہے کسی گمراہ انسان کے ذریعے، اگر کنفیوژن کہیں آ گیا تو اپنے کنفیوژن کو دور کرنا، دماغ میں بٹھا کر مت رکھنا، ورنہ ایسا ہوگا اندر اندر تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، زبان سے کہے گا استس مسلمان استی تو اسے اندر شاسن کفر۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اس ایمان کی حفاظت کے لیے تمہیں ریسرچ کرنا پڑے، عالموں سے ملنا پڑے، سکالروں سے ملنا پڑے، ڈسکشن کرنا پڑے، مگر اپنے ایمان کو بچا لینا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا ورنہ ایمان چھن جائے گا۔ اس میں کچھ سکالر بھی بیچ میں آئیں گے کنفیوز کرنے والے، اس میں کچھ ویب سائٹیں کام کر رہی ہیں، اس میں ڈسکشن ہوتے ہیں ٹی ویوں پر، چینلوں پر، وہ ڈسکشن کا مقصد ہی ہوتا ہے ایمان والا کنفیوژن کا شکار ہونا چاہیے اور ایمان چھن جاتا ہے۔ تو ان سے اپنے آپ کو اسی طرح سے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، ڈرگ سے، فیشن سے، فضول خرچی سے، بدکاریوں سے، غلط ریلیشنز، غلط فرینڈشپ سے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک اور ڈانس اور موبائل کی غلط یوزنگ، ان تمام چیزوں سے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے حرام کی ہیں، اور اس لیے حرام کی ہیں کہ اس میں بے شمار نقصانات ہیں۔